سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ محسن الملک 9 ستمبر 1837 کو اتر پردیش یعنی کہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے ختم ہونے پر برِ صغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم عمائدین نے ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی جائے۔ یاد رہے کہ سر سید احمد نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ ایسے واقعات رونما شروع ہوئے کہ مسلمانوں ایک ایسی سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ڈھاکہ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ نواب محسن الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور سلیم اللہ خان سمیت بہت سے اہم اکابرین اجلاس میں موجود تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر آغا خان کو چنا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ تمام صوبوں میں شاخیں بنائی گئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑھتے ہوئے اختلافات کے پیش نظر سر سید احمد خان نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ سیاسی بیداری اور عام ہوتے ہوئے شعور کے نتیجے میں دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا مشکل ہے۔ مولانا حالی نے حیات جاوید میں سر سید احمد خان کے حوالے سے بھی ان کے خدشات کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں سر سید احمد نے 1867 میں اردو ہندی تنازع کے پیش نظر مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ ہونے جانے کی پیش گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر ایک برطانوی افسر سے کیا تھا کہ دونوں قوموں میں لسانی خلیج وسیع تر ہو جا رہی ہیں اور ایک متحد قومیت کے طور پر ان کے مل کے رہنے کے امکانات میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں اور آگے چل کر مسلمانوں اور ہندوؤں کی رائیں جدا ہو جائیں گی۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ نواب محسن الملک نے 1901 کو اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن قائم کی، جس کے تحت ملک میں مختلف انتظامات پر اردو کی حمایت میں جلسے کیے گئے اور حکومت کے خلاف سخت غصے کا اظہار کیا گیا۔ اردو کی حفاظت کے لیے علی گڑھ کے طلباء نے پرجوش مظاہرے کیے، جس کی بنا پر گورنر میکڈونلڈ کی جانب سے نواب محسن الملک کو یہ دھمکی دی گئی کہ کالج کی سرکاری گرانٹ بند کر دی جائے گی۔ اردو کے خلاف تحریک میں کانفرنس اپنی پوری قوت کے ساتھ شامل کر رہی اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اردو زبان کی مخالفت کے نتیجے میں مسلمانوں پر ہندو ذہنیت بری طرح شکار ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اپنے ثقافتی ورثے کی پوری طرح احساس ہوا اور قومی اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے متحد ہوئی۔ سن 1900 میں یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر سر اٹونی میکڈونلڈ نے اردو کے خلاف مہم شروع کی تو نواب محسن الملک نے اس کا جواب دینے کے لیے لکھنؤ میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ نواب محسن الملک نے اس جلسے میں جس جوش و خروش سے تقریر کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یوں سمجھیے کہ لفظ کا ایک ولولہ تھا جو ابل ابل کر پہاڑ سے نکل رہا تھا۔ نواب محسن الملک نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بڑے زور و شور سے اردو زبان کی مدافعت جاری رکھی۔ نواب وقار محسن الملک 16 اکتوبر 1907 میں برطانوی ہند کے شہر پنجاب شملہ میں وفات پا گئے۔ سامعین، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔